اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم جو اللہ کا آخری پیغام ہے زمین والوں کے لیے، وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا روشنی دے رہا ہے، ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آخری کتاب، آخری کلام اللہ تعالیٰ کا، آخری شریعت، ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم ہمیں بتا دیتے ہیں بہت آسان انداز میں۔ آج ہم جس آیت کے تعلق سے سیکھیں گے وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے اہل کتاب کے حوالے سے۔ اہل کتاب میں کون آپ کے قریب ہے اور کون آپ سے دور ہے، کون نرم ہے اور کون سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو آپ پائیں گے۔ یہود اور مشرکین دونوں برابر کر دیے گئے۔ خواتین و حضرات، یہود تو اہل کتاب، مشرکین کے پاس تو کوئی کتاب نہیں، پھر یہود کو مشرکین کے ہم پلہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا جرائم ہیں یہود کے، کیا قساوت ہے، کیا ان کے اعمال ہیں۔ خواتین و حضرات، پورا قرآن کریم بنی اسرائیل کے حوالے سے، یہود کے حوالے سے بھرا ہوا ہے اور ان کے اعمال بتاتا رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ خواتین و حضرات، نصارہ کسے کہتے ہیں؟ نصارہ کی تعریف کیا ہے؟ نصارہ اور مسیحی، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا ہر نصارہ یعنی نصرانی وہ مسیحی ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ بات کروائیں گے۔ لیکن یہ کہ نصارہ 44 عیسوی تک رہا، 44 عیسوی کے بعد نصارہ کا لفظ پسند نہیں آیا اور انہوں نے اپنا نام کرسچن رکھ لیا۔ پال کے بعد جو تبدیلیاں وغیرہ ہوئیں وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قریب ہیں یہ مسیحی، ان میں عبادت گزار عالم ہیں، قسیسین ہیں، رہبان ہیں، تارک الدنیا فقیر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مسیحی اپنے علماء کو قسیسین، رہبان کہتے ہیں، جبکہ یہودی اپنے علماء کو ربی یا احبار یا ربانی کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بہت اہم بات یہاں پر یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ نرمی میں، جن کے دل نرم ہیں، قرآن کریم کی مزید جو آیات ہیں ان میں تو ان کے تعلق سے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ اب سوال ایک ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین کی خدمت میں کہ وہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم اور مسیحی کس طرح قریب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا دعوت تبلیغ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری دعوت تبلیغ میں کون کون سے حکیمانہ نکات ہونے چاہیے؟ یہ بھی ہمیں بتائیں گے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک طویل عرصے سے ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ خوش آمدید کہتے ہیں مفتی نذیر صاحب کو۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مائدہ آیت نمبر 82 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آپ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پائیں گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس صورت میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل میں یا سورہ بقرہ میں یا سورہ نساء میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009098 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب قبلہ ارشاد فرمائیے، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے جو سخت معاملہ کرنے والے ہیں وہ یہودی ہیں اور مشرک۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا کہ یہود تو اہل کتاب، ان کے پاس تو کتاب موجود، شریعت موجود، اور مشرکوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں دونوں کو برابر کر رہا ہے، ہم پلہ قرار دے رہا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، لَتَجِدَنَّ یہ ثقیلے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی اس سے پہلے واللہ مقدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نام کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لَتَجِدَنَّ تمہیں ضرور بضرور تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن۔ اس کے مقابلے میں محبت میں، دوستی میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہیں تو وہ نصارہ حضرات ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں، ان کی مدح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے ہے کہ ان میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے تارک الدنیا عبادت گزار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں ایک بڑی صفت ہے کہ ان میں تواضع و عاجزی ہوتی ہے، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح میں یہ بھی فرمایا کہ جب یہ خدا کا کلام سنتے ہیں تو ان کے دل اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور وہی دل کی نرمی انہیں ایمان لانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے سمجھنے کے لیے انیق صاحب ہمیں
عرب دنیا کی، جیسے آج ہمارے ارد گرد کئی قومیں ہیں، جس ماحول میں اسلام پل پھول رہا تھا، اس وقت ارد گرد کے جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے وہ کون تھے؟ تو وہاں ہندو نہیں تھے، آتش پرست نہیں تھے، 3 لوگ تھے۔ مکے میں جو حریف تھا وہ حریف تھا مشرک، شرک اور مشرک حریف۔ کچھ نصارہ حضرات بھی ہیں، لیکن جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عزیز ورقہ بن نوفل، تو اب ان کا رویہ، ان کا سلوک اور مشرکوں کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک، تو مکے کے ماحول میں مسلمانوں نے اگر اپنا کوئی مخالف، اپنا کوئی دشمن، جانی دشمن کسی کو پایا تو ان کی فہم کے مطابق یہ تھا کہ اسلام کا کوئی دشمن ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے مشرک، اس کے علاوہ کوئی نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے دوست ہیں۔ انہیں تجربہ نہیں ہوا تھا، جو تجربہ تھا عملی تجربہ، عملی گراؤنڈ میں جو انہیں تجربہ ہو رہا تھا وہ مشرکوں کے تعلق سے ہو رہا تھا۔ اسی لیے جب لڑائی ہوئی 2 بڑی طاقتوں میں، ایک طرف لادین ہیں، آتش پرست ہیں ایرانی، دوسری طرف رومی ہیں، عیسائی ہیں، تو مسلمانوں کی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھیں؟ رومیوں کے ساتھ، جن سے ہمارے مشترکات ہیں رومیوں سے۔ اور اسی لیے جب رومیوں کو شکست ہوئی تو جیسے عیسائی حضرات کو اس شکست سے غم ہوا ہوگا، ایسے ہی غم مکے کے مسلمانوں کو بھی ہوا، اور ایران کی فتح پہ مکے کے مشرکوں نے خوشی منائی، اور رومیوں کی شکست پہ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ اور اسی لیے پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ میں عرض کر رہا ہوں اس ماحول کو سامنے رکھ کے مسلمانوں نے جب ہجرت کی تو یہ سوچ کے کی کہ اہل کتاب کی کتابوں میں اب ظاہر ہے کہ دین تو ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی، حضرت آدم سلام علیہ کے وقت سے جو دین آ رہا ہے وہ ایک ہی ہے، ہمارے درمیان بڑی مشترکات ہیں۔ یہ تک آتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو عربوں کے جو مکے میں بہت سے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں تھی، جس میں اختیار تھا کہ آپ یہ کریں یا یہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مشرکین کی مخالفت اور یہودیوں کی موافقت فرمائی۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ بڑے عالم دین ہیں، ان کے جو الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال میں فی ما لم یؤمر فیہ، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس میں اہل کتاب کی موافقت فرمائی۔ مثلا بالوں میں مشرکین جب بال بناتے تھے نا تو اس میں مانگ نکالتے تھے کنگھی کرتے ہوئے، اور یہودی حضرات ارسال کرتے تھے، مانگ کے بغیر جو ہے نا وہ کنگھی کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی مخالفت کی اور ارسال کا راستہ اختیار فرمایا۔ اسی طرح دیکھا یہودیوں کو کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ عاشورے کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی رکھتے تھے، لیکن ترغیب تھی، فرضیت نہیں تھی۔ جب آپ تشریف لے گئے وہاں مدینہ تو وہ آپ نے حکم فرمایا، اور اس روزے کو، یعنی میں اگر کہوں نا رمضان کی ماہ، رمضان کے مہینے سے پہلے کون سا روزہ فرض تھا تو وہ عاشورے کا روزہ فرض۔ عاشورے کا روزہ ان کا بھی روزہ تو مسلمانوں نے بھی روزہ رکھا، یہ ایک طریقے سے موافقت تھی۔ اسی طرح کے بہت سے اعمال میں ان کے ساتھ جو صلح ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم سب ایک ہیں باہر کے دشمن کے لیے، ہم دونوں ایک ہیں۔ اسی لیے قبلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی کہ قبلہ مکے کے بجائے موافقت کے لیے بیت المقدس ان کا قبلہ ہے تو یہ قبلہ ہمارا بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ پچھلے انبیاء ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، بیت المقدس ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے۔ تو یہ موافقات کی طرف شروع میں، اس کے بعد پھر اگلے غزوہ بدر کے بعد، خاص طور پر غزوہ بدر کے بعد پھر جناب وہ پھٹ پڑے، ان کے اندر کی دشمنیاں باہر آئیں، اور ایک تو ان کی عداوتیں باہر آئیں، دوسرے یہ کہ جو مسلمان تھے، مسلمان ابھی تک اپنے پرانے تعلقات اور تحالف کی وجہ سے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کو ہم دشمن سمجھیں یا اپنے دوست سمجھیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ تھی انیق صاحب، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں مدینے میں چونکہ ایک سمجھ لیں کہ ایک مذہبی اجارہ داری تو تھی، یہودیوں کی مذہبی اجارہ داری تھی،
ان کے علم کا اثر تھا، ان کے دین کا اثر تھا. تو جیسے ابھی لوگ منت مانتے ہیں نا، یا مطلب عقیدت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یا میرا فلاں مسئلہ اگر پھنس جائے گا تو میں اللہ سے مدد مانگوں گا، تو اللہ کے سے مدد لینے کے لیے میرے پاس وسیلہ کون ہو سکتا ہے. تو جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے وہ وسیلے کے طور پر یہودیوں کے جو علماء ہوتے تھے ان کا وسیلہ اختیار کرتے تھے. یہ یوں کہتے تھے کہ اگر ہمارا بیٹا ہوگا تو ہم اپنے بیٹے کو یہودی بنا دیں گے. اب ان کے جو جیسے ہمارے مدرسوں کو مدرسہ کہتے ہیں، ان کے مدرسوں کو کہتے تھے مدراس. تو ہم ان کے مدرسے میں مدراس کے لیے اپنے بچوں کو وقف کر دیں. تو اوس اور خزرج کے بہت سے بچے وہ کہنے میں تو ان کی اولاد تھے لیکن وہ یہودی بن گئے تھے، اور اسی بیٹا میرا بھی بیٹا ان کا بھی. تو اس وجہ سے ان کے درمیان بڑی قربتیں تھیں. ٹھیک. اب ان قربتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے جو بہت سے راز تھے جو مشورے میں ہوتے تھے، جا کے وہ مسلمان اپنی سادگی کی وجہ سے یا اپنے پرانے تعلقات کی وجہ سے بہت سے راز ان کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے. اور جبکہ وہ انہی رازوں سے فائدہ یوں اٹھاتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر دیتے تھے. اور یہ سازشیں آگے جا کر جو غزوہ احزاب جو سارے پورے عرب دنیا کو جو متحد کیا مسلمانوں کے خلاف، وہ یہودیوں نے کیا. تو مکے کا ماحول بھی دیکھ لیں، مدینے کا ماحول بھی دیکھ لیں. اس کے مقابلے میں سارا حضرات کی بھی ایک تاریخ ہے. یہ تھے تو بڑی قلت میں، لیکن یعنی انفرادی طور پر یہ عرب کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، اجتماعیت ان کی نہیں تھی. لیکن جا بجا جہاں بھی تھے یہ بے ضرر لوگ تھے، بڑے عبادت گزار لوگ تھے. جیسے مکے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عزیز، اسی طرح مسلمانوں نے جو ہجرت کی، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان حضرات نے جو ہجرت کی تو انہوں نے کتنی محبت دی. نجاشی نے حبشہ جا کے کتنی عزت دی. اور اگلے وقتوں میں پھر نجاشی بھی مسلمان ہوا. اور جب 7 ہجری کو جب مسلمان مدینہ مستقل ہجرت کر رہے تھے تو مسلمانوں کو چھوڑنے کے لیے 62 حبشے کے بڑے بڑے علماء اور شام کے 8 بڑے بڑے نصرانی علماء یہ چھوڑنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت کی. تو سورہ یاسین میں جو واقعہ ہے وہ حبیب نجار کا ہے. ظاہر ہے وہ ایک مطلب عیسائیت کے ایک داعی تھے، ان کا واقعہ اس میں مذکور ہے. تو جو اس واقعے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو وہ مطلب زار و قطار رونے لگے، اور اس کلام سے پھر اتنے متاثر ہوئے کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. پھر جب یہ وفد واپس گیا تو نجاشی اتنا متاثر ہوا، پھر اگلے سفر میں اپنے بیٹے کو بھیجا، بڑے تحفے تحائف کے ساتھ بھیجا. وہ الگ بات ہے کہ سمندر کی نظر، وہ کشتی سمندر کی نظر ہو گئی اور یوں وہ شہید ہو گئے. اسی طرح دیکھیں 2 بڑی طاقتیں ساتھ تھی، ایرانی بھی تھے اور قیصر رومی بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جاتا ہے، جیسے نا ایک لکھے پڑھے انسان کا اور ایک جاہل کا جو ایک فرق ہے نا، ایک جاہل کا جو فرق ہے، علم ہے، چاہے ناجائز علم کیوں نہ، علم سے شعور آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کتاب اگر ہے نا، کتاب کا پڑھنے والا اور کتاب کا نہ پڑھنے والا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک لکھے پڑھے انسان کو قدر ہوتی ہے لکھے پڑھے انسان کی. ایک بندہ ڈاکٹر ہے، دوسرا انجینئر ہے. انجینئر کو کچھ نہیں پتا کہ یہ ڈاکٹر نے کیا پڑھا ہے، لیکن ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ عزت دے گا. تو ایک کسرا کے پاس خط جاتا ہے، وہ خط کا کیا حشر کرتا ہے، پھاڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہلاکا کسرا لا کسرا بعد. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھی دی، اللہم مزق، اللہ ٹکڑے کر دے اس ملک کو جیسے اس نے میرے خط کا حشر کیا. قیصر کے پاس خط جاتا ہے. قیصر کتنی عزت دیتا ہے، اور یوں نہیں، جلدی نہیں کرتا. یہ لکھے پڑھے انسان کی نشانی ہوتی ہے. ابو سفیان کو بلاتا ہے، ٹھیک ہے، پورا ایک انٹرویو کرتا ہے، پورا جائزہ لیتا ہے، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ یہ جو جس نبی کے بارے میں تم بتاتے ہو، اگر یہ وہی نبی ہے تو یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بھی ان کی خلافت قائم ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور یہ تک کہا کہ اگر
میری طاقت میں ہوتا، میرے پاس یہ موقع ہوتا تو میں جا کے اس کے پیر دھو دوں. تو احترام دینا اس زمانے کے، اگر ہم کہہ لیں کہ نا خارجہ تعلقات کے حوالے سے اگر مختلف قوموں کو دیکھیں تو مختلف قومیں مسلمانوں کے اڑوس پڑوس میں، مختلف قومیں مشرکوں کی صورت میں بھی موجود، یہودیوں کی صورت میں بھی موجود، نصارہ حضرات کی صورت میں بھی موجود. اس تناظر میں ہم اس آیت کو سمجھیں، آج کے تناظر میں نہیں، اس تناظر میں ہم اس آیات کو سمجھیں. اچھا، اب یہودیوں کے حوالے سے یا یہودی حضرات کے حوالے سے یہ جو باتیں آئی ہیں، یہ جو اس تعلق سے جو باتیں آئی ہیں وہ یہ کہ عملی طور پر جو مسلمانوں کو بعد میں تجربہ ہوا اور اب تک ہمیں ہو رہا ہے، اب تک ہمیں ہو رہا ہے، تو یہ جو ہمیں تجربہ ہوا وہ تجربہ وہی ہوا کہ قرآن ہمیں احتیاط اپنے جو مذہبی حوالے سے جو ہم سے موافقت نہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم دشمنوں والا معاملہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ ہم معاملہ احتیاط کا کریں، اپنی راز کی بات، اپنے دل کی بات ہم ان کے ساتھ شیئر نہ کریں. ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین بات یہ ہوگی کہ پورا پس منظر آپ نے بیان فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا اس آیت کے حوالے سے ہم بات اب کرتے ہیں اس پس منظر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کی عداوت میں آپ یہود کو اور مشرکین کو زیادہ پائیں گے. اچھا، مسلمان مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ہمارا ایمان، ہم اسی لیے مسلمان ہیں. یہود نہ مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری بات یہ کہ مسیحیوں سے قربت دور فترت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی مسیح علیہ السلام کے بعد فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ قربت کی، مودت کی کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ پورے قرآن کریم میں ہم جو بات دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، قساوت کی، جبر کی، ظلم کی، یعنی یقتلون النبیین بغیر حق کی، یہ تمام باتیں، یہ جرائم، یہ یہود کے حوالے سے ہوتے ہیں. سورہ بقرہ، اللہ اکبر، ہاں جہاں عقیدے کی بات ہوتی ہے کہ بیٹا بنا لینا وغیرہ وغیرہ، سورہ آل عمران اور دیگر جگہوں پر، تو وہاں مسیحیت پر. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہود پر کہ یہود کے تعلق سے، حالانکہ وہ بھی اہل کتاب، ان کو کیوں ان کے اندر یہ سختی پیدا ہوئی اور کہ قرآن کریم کو یہ کہنا پڑا ہے کہ اہل ایمان کے لیے زیادہ شدید یہ یہود ہوں گے یا مشرک. ارشاد. دیکھیں، آپ نے، یعنی میں آپ کا یوں کہوں تو آپ نے دو باتیں مجھ سے پوچھی ہیں کہ یہودی نصارہ حضرات سے مسلمانوں کی قربت. ٹھیک ہے، یہ بعد میں، ذرا پہلے یہود. تو اس کا میں مختصر جواب دوں کہ مشترکات یہود کے مقابلے میں اگر میں کہوں مشترکات کن سے ہمارے زیادہ ہیں، تو مشترکات ہمارے نصارہ حضرات سے زیادہ ہیں. اس میں جیسے ہمارا ایک عقیدہ ایک تو یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ سلام علیہ کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ٹھیک ہے جی. پھر ان میں یہ کہ ان کے اندر جو ایک ترک دنیا پہ اور رہبانیت کی طرف جو زیادہ رجوع ہے، اس کی وجہ سے وہ جو یکسوئی کے ساتھ عبادت ہے نا، وہ بھی انسان کے اندر روحانی انقلاب برپا کرتی ہے. یعنی انسان اندرونی طور پر وہ اس کے اندر اگر ایمان نہ صحیح لیکن انسانیت ضرور آ جاتی ہے، انسانیت سے محبت ضرور آ جاتی ہے، عاجزی ان میں آ جاتی ہے، تواضع آ جاتی ہے. تو اور قرآن اسی کی بات کر رہے ہیں، انہم لا یستکبرون، یہ اسباب کو بھی بیان کر رہا ہے. وہ ہمارے ان کے ساتھ کرتے ہیں. جو مشترکات ہیں نا، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ سلام علیہ کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا، یہ ہمارا ان سے مشترک ہے. دجال کو ختم کرنا، اس عقیدے میں وہ ہمارے ساتھ مشترک ہیں. تو مشترکات ہمارے ان کے درمیان ہیں، لیکن یہ ان کی جو ایک ہے نا، انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے. جیسے مختلف لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو افریقہ کے رہنے والے اور امریکہ کے رہنے والے، جیسے دونوں کی مٹی کا فرق ہے، ساخت کا فرق ہے. اسی طرح مذہبی اثر کا بھی فرق ہوتا ہے کہ ایک مذہب کا، یعنی مذہب سے اثر فلاں قبیلے کے یا فلاں ساخت کے لوگ کس طرح لیتے ہیں اور فلاں ساخت کے لوگ کس طرح سے لیتے ہیں. تو دونوں میں اس حوالے سے بھی فرق ہو جاتا ہے. باقی جہاں تک یہودی حضرات کا تعلق ہے، تو دیکھیں یہودی حضرات کا اگر آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں،
یعنی حضرت عیسیٰ سلام علیہ سے پہلے کے. جی. ہمارا جو ان سے اصل جھگڑا یہودی حضرات سے شروع ہوتا ہے, یہ جھگڑا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نہیں ہے, اختلاف یہاں سے نہیں ہے, اختلاف حضرت عیسیٰ سلام علیہ کے وقت سے کہ آپ نے مسیح علیہ السلام کو کیوں نہیں مانا. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا ایمان ہے ان پہ. دیکھیں ایک بات میں عرض کروں کہ فرعون کا جو ظلم بنی اسرائیل پہ ہوتا ہے, تو جیسے ان کا دل دکھتا ہے اس ظلم پہ, اسی طرح ہمارا بھی دل دکھتا ہے. ٹھیک ہے. بنی حضرت موسیٰ سلام علیہ کے واقعات یا بنی اسرائیل حضرت یوسف سلام علیہ پہ جو ظلم مظالم ہوئے, بھائیوں نے جس طرح ان کے ساتھ ان کو تکلیفیں دی, تو مطلب یہ نہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے نبی ہمارے نبی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے نبی, حضرت اسحاق علیہ السلام ہمارے نبی, حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے, جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں سب پہ ایمان لانا اور سب کو انتہا کی محبت دینا, یہ بحیثیت ہے, یہ جزو ایمان ہے, جزو ایمان ہے. یہاں تک, لیکن سلسلہ جب یہاں تک آ جاتا ہے حضرت عیسیٰ سلام علیہ, بلکہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم سلام علیہ تک, تو یہاں آ کے پھر بات رک جاتی ہے. پھر آگے پھر ہم اور نصارہ حضرات کا ایمان ہے حضرت مریم سلام علیہ پہ, نصارہ حضرات کا ایمان ہے حضرت عیسیٰ سلام علیہ پہ, اور اس کے بعد جو حواریین ہیں, پھر ہماری پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمارے اکابر وہ, ہمارے بڑے وہ, ٹھیک ہے. ہم جو ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ جو نصارہ کا لفظ ہے, نصارہ یا حواریین, قرآن حواریین کا لفظ استعمال کرتا ہے. حواریین کے مطلب خالص لوگ, دل کے خالص لوگ, پاک صاف ستھرے لوگ. تو وہاں سے پھر ہمارا ایک اختلاف شروع ہو جاتا ہے. تو موافقت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب یہ جو موافقت ہے, جنہوں نے اس موافقت کو دوام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کے, جیسے حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور وہاں کے راہبوں نے اور علماء کرام نے اسلام قبول کر کے, حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اگر ایک تائید کرنے اور آپ کو یعنی آپ سے ہمدردی کرنے والی ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی غمخوار, اور دوسرے غمخوار کون, آپ کے عزیز حضرت ورقہ رضی اللہ عنہ. تو یہ دو جو مکے میں موجود ہیں, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والے, آپ کے دکھ درد کو کم کرنے والے, تو وہ ایک نصرانی عالم ہیں, وہ آپ کو دے رہے ہیں وہ دلاسا. تو یہاں تک ہماری ہو گئی مشترکات. یہ جو مشترکات ہماری ہیں, اب اگر یہ مشترکات آگے بڑھیں تو بات ہو گئی, لیکن آگے کی جو تاریخ ہماری ہے, میں عرض کر رہا ہوں نہیں, اس سے پہلے ذرا سا ہم مسیحیوں پر آنے سے پہلے یہ تمام باتیں آپ نے فرمائی, اور ہمیں قریب ہونا چاہیے. مسلمانوں کو اور مسیحیوں کے درمیان اختلافات نہیں ہونے چاہیے. ہاں جو عقیدہ ہے وہ باپ بیٹا روح القدس, اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے. لیکن جو پہلا حصہ ہے ہماری گفتگو کا, یہ اس آیت کا, یہودیوں کی قساوت, جو میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں, یعنی ان کا ظلم, ان کے جرائم, وہ کون سے جرائم ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ یہود اور مشرک دونوں برابر ہو گئے, دونوں ہم پلہ ہو گئے, اور مسیحیوں کے ایز کمپیئر ٹو کرسچنز آپ انہیں زیادہ اپنا مخالف پائیں گے, اہل ایمان کا مخالف پائیں گے. یہود مدینے میں ملے نا, یہود تو آ کر مکے میں مشرکین, لیکن یہود کے پاس جیسے ایک غرور نفس جو مسیحیوں میں نہیں ہے, کہ تکبر, نانو ابناء اللہ و احباء, اور بہت ساری باتیں, آگ ہم کو نہیں چھوئے گی وغیرہ وغیرہ, ہم چوزن لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہودیوں میں جو ایک یہ تھا نسلی افتخار, یہ تمام چیزیں ارشاد. دیکھیں قرآن کریم نے جو ان کے جرائم کی لسٹ 6 پارے میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے. مثلا سود کو حلال کہنا, جی, انبیاء کو قتل کرنا, اور معاذ اللہ حضرت مریم سلام علیہا پہ گندہ الزام لگانا, جی ہاں, اور یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ نے قتل کیا ہے, اور اس قتل پہ خوش ہونا, یہ پورے جرائم کی لسٹ ہے. یہ ماضی ہے, یہ ماضی ہے. آپ حال میں آئیں, مدینہ ہے,
مدینے میں یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک رہا اور مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک رہا، اس تناظر میں آپ بات کریں نا۔ مسلمان جب شروع میں مدینہ آئے تو کیا یہودیوں کو اپنا حریف سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، میثاق مدینہ ہوئی، میثاق مدینہ ہوئی، مدینے میں رہ کے، مدینے کے اندر رہ کے، حتیٰ کہ غزوہ احزاب تک بنو قریظہ مدینہ میں، یہ قبیلہ مدینہ میں رہ رہا تھا نا، ٹھیک ہے، باہر کے دشمن آ رہے تھے، مسلمانوں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا نا، یہ اندر سے حامی ہوئے، کس کے حصہ بنے؟ جو باہر سے کے جو قبائل آئے ہوئے تھے، لشکر جو دوسرے قبائل کے لشکر آئے ہوئے تھے، یہ خود سے ان کا حصہ بنے اور اندر سے انہوں نے وار کیا، اور سازشیں ان کی پہلے سے تھی۔ تو اسلام کو ختم کرنا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مختلف اوقات میں ان کو شہید کرنا، یہ سارے جرائم ان کے موجود ہیں۔ اچھا، کہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ نبی کے منتظر تھے؟ دیکھیں، اصل وجہ لیکن نبی جب بنی اسرائیل میں نہیں آیا، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں، مکے میں جو مسلمانوں کا مقابلہ تھا نا، وہ شرک سے تھا، شرک اور مشرک سے تھا۔ مدینے میں جب مسلمان آئے تو مدینے میں مسلمانوں کا مقابلہ تعصب سے تھا، یا علاقائی تعصب سے تھا، یا نسلی تعصب سے تھا۔ یہودیوں کو جو مسلمانوں سے مسئلہ تھا وہ نسلی تعصب تھا، کہ نبی تو جس نبی کا ہمیں انتظار تھا وہ نبی تو ہم میں سے آنا تھا، یہ نبی ہمارے علاوہ ان میں کیوں آیا، یہ تھا ان کا مسئلہ۔ اور پھر وہ اپنے آپ کو، ظاہر ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ایمان لانے کی وجہ سے وہ تو نبی کے تابع ہو جائیں گے، نبی کے تابع ہو جائیں گے، تو ان کی جو اپنے آپ کو سب سے افضل کہتے تھے اور اپنے علاوہ سب کو اپنا ماتحت کہتے تھے، وہ جو ان کی سوچ تھی یہ اس سوچ کے اگینسٹ جا رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے بجائے ایمان لانے کے اپنے اس نسلی تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو ختم کرنے پہ انہوں نے توجہ دی، اور اسی کی انہوں نے سازشیں کی۔ لیکن مسلمانوں کا جو ان کے ساتھ جو معاملہ تھا، جو یہ آیت ہے کہ یہ ان کی دشمنیاں ہیں، یہ ان کی دشمنیاں، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں سے دشمنی کی، لیکن مسلمانوں نے جب بھی ان سے تعلقات رکھے نا، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، مسلمانوں نے جب بھی ان سے تعلقات رکھے تو وہ تعلقات اگر مارکیٹ میں رہ کے، تجارت کے میدان میں، تو مسلمانوں نے ان کی دکانوں کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ یاد رکھیں حضرت، یہودی ہیں، ان کی ذہنیت یوں ہے ہمارے بارے میں، لیکن یہ نہیں کہ ہم نے یہودی دکاندار سے چیزیں نہیں خریدنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں یہودی حضرات سے خرید لیتے تھے، یہودی دکانداروں سے خرید لیتے تھے، ان کا رویہ جیسے کیسے تھا۔ تو تجارت میں، معاملات میں مسلمانوں نے ان سے دشمنی کوئی نہیں کی، ان کے بازار بند نہیں کرائے، ان کا کاروبار بند نہیں کرایا۔ جناب رسول کریم جب فتح مکے کے بعد 30 لاکھ مربع میل پہ اسلامی خلافت قائم ہے، لیکن مدینے میں یہودی بڑے بڑے کاروباری موجود ہیں۔ تو ایک معاملات لے لیں، معاملات میں ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ عریق صاحب، علماء کرام ذکر مدارات کا مطلب ہے کہ ہم ان کے ساتھ، اگر میرے محلے میں یہودی رہ رہے ہوں تو میرا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہی معاملہ ہونا چاہیے جو ایک دشمن کا دشمن کے ساتھ ہے؟ نہیں۔ یاد رکھیں حضرت، یہ جو مدینے میں جو کچھ، اب ظاہر ہے ہماری تاریخ جو ہے نا، تاریخ جو مدینے کی تاریخ ہے، وہ تاریخ اتنی جو ہے نا، وہ ایک خونی تاریخ ہے کہ اس تاریخ کا تو تقاضا تھا کہ مسلمان اور یہودی ایسے ہوں جیسے آگ اور پانی ہے، لیکن یہودیوں پہ جب بھی حالات آئے، ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ ان کے دشمن تو نصارہ حضرات تھے، لیکن یہ بتائیں کہ جب اندلس میں جیسے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اسی طرح یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ یہودیوں کو پناہ دینے والے کون تھے؟ مسلمان تھے، مسلمانوں نے انہیں پناہ دی۔ اسی طرح صلیبی جنگوں میں اگر جلاوطن ہوئے، قتل عام ہوا، تو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا بھی ہوا۔ یہودیوں کو جگہیں کس نے دی؟ یہودیوں کو بسایا کس نے؟ تو مدارات کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، دین اس کو بھی لازم قرار دیتا ہے۔ ایک لفظ ہے مواسات، تیسری قسم ہے مواسات۔ مواسات کا مطلب ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، ایک یہودی کو میں نے دیکھا،
ایک یہودی اور ایک مسلمان میں لڑائی ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہودی مظلوم ہے، مسلمان ظالم ہے، میرا دین مجھے مسلم پرست نہیں بناتا، مجھے حق پرست بناتا ہے، اسلام پرست بناتا ہے. سبحان اللہ. میں کس کا ساتھ دوں گا انیک صاحب؟ یہودی کا. میں یہودی کا ساتھ اس لیے دوں گا کہ مظلوم ہے، کہ وہ مظلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ نہیں، آپ کو بہت سے فیصلے ملیں گے. ظاہر ہے کہ جو جھگڑے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. یہودی حضرات خود اپنے مسائل، اپنے مقدمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے تھے، اس لیے کہ حق کے خلاف کبھی فیصلہ نہیں ہوگا وہاں سے. تو جب بھی ہوئے، ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف یہودی ہے. مشہور واقعہ بشر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حق یہودی کے ساتھ ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو اس کو کہتے ہیں مدارات. ایک لفظ آتا ہے جو یہاں بھی ہے، ایک اس کو کہتے ہیں موالات. موالات بالکل الگ چیز ہے. ہمارے انیک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ جو اردو ہے نا، اردو ہم جب انگریزی کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں اور عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور اس ترجمے کی بنیاد پہ ہم اپنی رائے قائم کرتے ہیں، یہ بہت غلط ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے جو ریٹائر لوگ ہیں نا، یہ اردو تفاسیر کو سامنے رکھ کے جب اپنی مرضی کی تفسیریں کرتے ہیں تو کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں ایک دفعہ ہے وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، تو ایک شخص نے ایسا سوال کیا یمحق اللہ الربا اور یمحو اللہ الربا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. اب یہ فرق وہی جان سکے گا جس کو عربی میں مہارت ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں موالات ہے. موالات کا اردو میں ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ دوستی کا کرتے ہیں کہ تم نصارہ کو دوست نہ بنو. یار بھائی، اس کا یہ دوست کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، سرپرست نہ بنو. ٹھیک ہے. کا مطلب یہ ہے، موالات کا مطلب ولی جو کہتے ہیں نا، ولی جو قریب ترین رشتہ دار ہوتا ہے انیق صاحب، اسے ولی کہتے ہیں. اس کا مطلب راز کا تعلق، راز کی دوستی، رازدارانہ دوستی، یہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. دیکھیں، آپ اپنے گھر کی بات اپنے بیٹے سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنی بیوی سے شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کا قریب ترین دوست ہوں، کیا مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. گھر کی بات ہے، گھر والوں سے شیئر کریں. تو اسی طرح ہمارے آپس جو راز کی باتیں ہیں، راز ہیں، مسلمان جو اپنے اجتماعی ریاست کے راز ہو گئے، اجتماعی راز ہو گئے، ان سے کاروبار رکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کے تعلقات رکھیں. ان پہ کبھی انہیں ضرورت ہو تو ان کی ضروریات پوری کریں، ان کے ساتھ معاملات رکھیں، لیکن جو راز ہو نا، وہ راز ان کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور آج جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ انیق صاحب، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے جو دلی ہمدردیاں اور رازدارانہ تعلق جو مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ اس کے الٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ اب اس بارے میں ہمیں دین محتاط کر رہا ہے. جی، محتاط رکھنا اپنے رویوں کو، وہ دین تقاضا کرتا ہے. اب سوال تو میں کچھ اور آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ آپ نے ولی کا ذکر یہاں کر دیا. اب یہاں پر یہود کی بات ہو رہی ہے، وہ بہت سخت ہوں گے مشرکوں کی طرح، لیکن نصارہ مسیحی ہمارے بھائی وہ قریب ہوں گے. لیکن جب ولی کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ یہود اور نصارہ کو ایک جگہ قرآن کریم کھڑا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور مخاطبت ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کر لیتے. تو وہاں یہود نصارہ برابر ہو گئے. سرپرستی کی بات وہاں بھی نہیں ہو رہی کہ سرپرست انہیں نہیں بناؤ. لیکن کیونکہ اب بحث ذرا ہٹ جائے گی، میں وہاں لے کر نہیں جا رہا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں ایک جگہ، اور بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں. لیکن مسلمان کے مقابلے میں مسلمان کے مقابلے میں وہ ایک ہو سکتے ہیں. اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اقرب مودۃ للذین آمنوا کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جیسے مسلمان دل کے قریب ہیں، اسی طرح ان کو بھی دل کے قریب رکھ کے ان کے ساتھ بھی راز کا تعلق شیئر کرو. ٹھیک ہے. لیکن دشمن کا فرق ہوتا ہے نا، بڑا دشمن، چھوٹا دشمن، یہ نظریاتی دشمنی کی بات ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور سے ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر
پاکستان کے اندر، پاکستان ہندوستان کے اندر اگر میں کہوں، ہماری بھی ایک تاریخ گزری، ہمارا بھی ماضی گزرا ہے، جی جی ٹھیک ہے، یہاں کے عیسائی حضرات کے ساتھ بھی اور ہندو حضرات کے ساتھ بھی، ٹھیک، لیکن جتنے اچھے تعلقات مسلمانوں کے عیسائیوں کے مقابلے میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، اس کی ایک اچھی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ وہ دیکھیں کثرت میں بھی آپ ہے، عملی تناظر میں آپ ہر چیز دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، جی صلی اللہ ٹھیک علیہ ہے، وسلم، ہندو حضرات کی پوری تاریخ پڑھ لیں، بہت کم لوگوں نے کی، بہت کم لوگوں نے، جتنے آپ کے یہاں جی کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں خود پاکستان کے اندر۔ اچھا، اب ہم ذرا آپ نے خیر یہ بات بالکل واضح کر دی کہ مسیحی ہم سے، مسلمانوں سے قریب کیوں ہیں، وہ تمام وجوہ مشترکات زیادہ ہیں، مشترکات زیادہ ہے، وہ آپ اور اس مشترکات کا اثر عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے، نظر نظر آنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ اس سے اور پہلے کہ جی ہمیں اگر چند واقعات اگر ہم آج کے دیکھیں نا، تو بجائے اس پہ نظر رکھنے کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے جو عیسائی بڑے تھے، جی ان کے تعلقات کیسے تھے، اس تناظر میں اگر آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، سمپل سا ایک سوال آپ کی خدمت میں، جو آج کے مسیحی ہیں، اب ہم ٹو ڈوز پہ آ رہے ہیں جس جانب آپ نے توجہ دلائی، تو آج کے جو مسیحی ہیں، ہم من حیث المجموع ان کو نصارہ کا درجہ جو قرآن دے رہا ہے وہ دیں گے؟ بالکل دیں گے، بالکل دیں گے، بالکل دیں گے۔ مثال کے طور سے درجہ کیا دیں گے کہ جو آج کے جیسے اہل کتاب کے ساتھ اہل کتاب کا ذبیحہ، ٹھیک ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ، تو اب بھی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وہ نصارہ نہیں ہے جو پہلے تھے، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ، ان کا اس طرف نسبت وہ ہمارے لیے کافی، ٹھیک ہے، ان کا ذبیحہ ہوگا، اللہ یہ کہ صراحتاً یہ آ جائے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آمدن نہیں پڑھا، کلمہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی خواتین کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، کل بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے، جائز ہونا الگ ہے اور پسندیدہ ہونا الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ہے کہ کرنے شادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک الگ ہے۔ جی بالکل، آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جو نصارہ جو اس زمانے میں تھے جب نزول قرآن ہو رہا تھا، تو آج کے جو مسیحی ہیں، نصارہ پہلے کہلواتے تھے لیکن انہوں نے پھر اپنے آپ کو مسیحی کہلوانا شروع کر دیا، تو آج کے جو مسیحی ہیں ان پر نصارہ کا جو لفظ ہے بالکل منطبق ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی عرض کروں، یہ بات تو نصارہ کے تعلق سے ہوئی نا، آج اگر میں کہوں ہمارے نظریاتی یا توحید کے حوالے سے ہمارے زیادہ قریب کون ہے، ٹھیک ہے، شرک یہودیوں میں کم ہے یا مسیحی حضرات میں کم ہے، تو آپ کو شرک کم سے کم اور توحید پہ زیادہ اگر قائم ہے تو وہ یہودی حضرات ہیں۔ یہودی حضرات اپنے مذہب کے آج بھی پابند ہیں، اور جو بھی مذہب کی پابندی کرنے والے ہونا، مذہب کی پابندی کرنے والے، ظاہر دین کے پابند لوگ لا دین لوگوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ جیسے علم جہل سے بہتر ہے نا، دین لادینیت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا مقابلہ دیکھیں، آج ہمارا مقابلہ حیوانیت سے ہے، حیوانیت سے، جو جائز اور ناجائز، حلال حرام کی ان کا کوئی تمیز ہی نہیں ہے، ان کا خدا ان کی خواہش ہے، ان کی شہوت ہے، بلکہ دوسرا لفظ بولوں شہوت ہے، شہوت پرست طبقہ ایک طرف ہے، دوسری طرف دین پرست طبقہ، خدا پرست طبقہ ہے۔ یہ خدا پرست طبقہ کسی بھی شکل میں ہو، اگر وہ کسی کم سے کم کوئی اپنا متعین قبلہ رکھتے ہیں اور کچھ اصولوں کے پابند ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یقیناً۔ اچھا، آپ نے کیونکہ یہود اور نصارہ اور ہندو، یہاں دو تو اہل کتاب ہو گئے، ہندو اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے، جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جتنے اہل کتاب ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی انداز میں مانتے ہیں، اپنا رخ اللہ کی طرف رکھا ہوا ہے، ایک دنیا ہے جو بے خدا دنیا ہے اور ایک دنیا ہے جو باخدا دنیا ہے۔ میرا سوال اگر مکمل ہو جائے، میں عرض کروں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو ایک ہونا چاہیے، جو ہمارے جو فیملی سسٹم ہے ہمارا، وہ اہل کتاب مذاہب میں موجود ہے، جو خدا کو نہیں مانتے وہ کسی فیملی کے نظام کو نہیں مانتے۔ یہ لمبی چوڑی باتیں ہیں اس میں، لیکن یہ اور خاص طور پہ مسیحیوں کو اور اہل ایمان کو قریب آنا چاہیے
مفتی صاحب 2-4 منٹ رہ گئے ہیں تو ذرا میں آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کروں. ایک تو یہاں پر بات ہو رہی ہے رہبانیت کی کہ ان میں رہبان ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ لا رہبانیت فی الاسلام یہاں کیوں یعنی اس وقت اس کی پذیرائی کی جا رہی ہے کہ ہاں ان کے اندر تارک الدنیا فقیر بھی ہیں. ارشاد. دیکھیں رہبانیت ایک الگ چیز ہے. رہبانیت تو ہے انتہا کی قربانی، اس کا ہم کہتے ہیں تارک دنیا، دنیا ترک کر دینا، دنیا چھوڑ دینا. یہ دنیا چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دین تو رہبانیت کو پسند نہیں کرتا نا. میں عرض کروں نا، یہ رہبانیت ہی کا انقلاب تھا کہ ان کے اندر عاجزی آ گئی، تواضع آ گئے، بے ضرر بن گئے. ٹھیک ہے. یہ تارک دنیا، تارک دنیا وہ تھے، اور تارک دنیا کا حکم قرآن نے انہیں نہیں دیا. قرآن نے ان کی مذمت رہبانیت پہ، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے خود سے ایجاد کیا اپنی اصلاح کے لیے، اور انہوں نے کہا یہ دنیا ملعون ہے، اس لعنت سے اپنے آپ کو ہم دور رکھیں. پہاڑوں پہ چلے گئے، وہاں صومعہ بنا لیا، وہاں پہ بنا لیا، وہاں پہ تارک دنیا کیوں بنے؟ ہاں، تاکہ کامل مکمل روحانیت پہ آ جائے نا. ٹھیک ہے جی، کامل مکمل رہبانیت. ہمارا جو دین ہمیں کہتا ہے نا، یہ جملہ یاد رکھیں حضرت، تارک دنیا ہمارا دین ہمیں نہیں بناتا، ہمیں تارک گناہ بناتا ہے. ہاں، تارک ہمیں کہتے ہیں دنیا سے الگ نہ ہو. ایک مسلمان کو الگ نہیں ہونا، دنیا میں رہنا ہے. کیسے رہنا ہے؟ گناہ چھوڑنا ہے. دنیا نہیں چھوڑنی، گناہ چھوڑنا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ اللہ کے لیے، چاہے اس کا عقیدہ جو بھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، سراپر روحانی انقلاب میں لگ جاتا ہے، چاہے اس کا آپ کی رائے کے مطابق ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، ہمارے مذہب کے مطابق ہو، لیکن فی نفسی ہی یہ آدمی جو کچھ کر رہا ہے تو کم سے کم کسی کے لیے مصیبت تو نہیں بن رہا نا. چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو رحمانیت ایسے لوگوں کی، ایسے بے ضرر لوگوں کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہو تو انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں نہیں چھیڑنا. حالانکہ لڑائی ان سے ہو رہی ہے، اور یہ قائدین ہیں، یہ لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں. ان کو سب سے پہلے ان کو مارا جاتا ہے، مذہبی طبقے کو مارا جاتا ہے. ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ انہیں کچھ نہیں کہا. جی سبحان اللہ. مفتی صاحب لاسٹ منٹ ارشاد فرما دیجئے، جس جانب آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا کہ مسلمان اور مسیحی خاص طور پر ان کو قربت اختیار کرنی چاہیے، تو آج یہ لمحے موجود میں قربت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لاسٹ منٹ. دیکھیں حضرت، میں نے یہ عرض کیا کہ جب مشترکات زیادہ ہونا تو ہمیں مشترکات کو دیکھنا چاہیے، اختلافات کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو جب مشترکات ہمارے درمیان زیادہ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ٹھیک ہے، وہ زمانہ وہ تاریخ، وہ بھی ہماری قربت، ہماری آپس کے تعلق کو وہ زمانہ بھی بڑھاتا ہے. تو اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اور مشترکات کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کی کو بجائے مثبت منفی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے، ہم مثبت انداز میں دیکھیں اور مشترکات کو اوپر لائیں، تاکہ جو توڑ کی فضا ہے یہ ہمارے اور ان کے درمیان جو فضا ہے وہ نہ رہے. وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار. ایک کام شاید اور بھی کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم جو اپنے مسیحی بھائی ہیں ان تک قرآن کریم کو ان کی زبان میں پہنچا دیں، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ مریم علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہم مریم علیہ السلام کی توقیر کہاں تک کرتے ہیں. وہ توقیر تو آپ کی کتابوں میں نہیں ملتی. اور پھر مسیح ابن مریم، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو کیا مقام دیتے ہیں، کیا رتبہ دیتے ہیں، روح اللہ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کسی اور پروگرام میں مزید باتیں ہوں گی. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. وقت مکمل ہوا خواتین و حضرات ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز. کل ہمارا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل میں، یا سورہ بقرہ میں، یا سورہ نساء میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214352709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221340300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر
3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں جناب فضل نبی خان صاحب۔ کہاں سے؟ شہر؟ یہ بالکل آخر میں لکھا ہوگا، یونیورسٹی روڈ اپوزٹ KFC، شہر پشاور۔ پشاور۔ فضل نبی خان صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گزری ہوئی دنیا سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو، گزری ہوئی دنیا سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فاتبروا یا اولی الابصار۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔